سورۃ الزخرف ہے 25واں پارہ آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ انسانیت پرستی کا شکار ہو کے کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور پھر مشرکین مکہ نے تو ان سے بڑھ کر ایک ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ جو بذات خود اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی، حالانکہ خود بیٹیوں کے بارے میں جب سنتے ہیں تو ذلت کے مارے باہر نکل نہیں سکتے، کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، اور یا تو اس کو زندہ درگو کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور یا ذلت کے ساتھ زندگی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کو اس وقت کوئی حاضری رہی جس وقت ہم فرشتوں کی تخلیق کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو مؤنثات بنا دی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم اللہ کو چھوڑ کے اور معبودوں کی جو عبادت کرتے رہتے ہیں یہ اللہ کی چاہت ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ چاہتے تو ہمیں پکڑ لیتے، بات ختم ہو جاتی، لیکن جب اللہ ہمیں پکڑتے نہیں تو اس کا مطلب اللہ اس پر راضی ہے۔ اللہ فرماتے تک کی باتیں کرتے ہیں، کوئی حقیقت اس کی نہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے غیر کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب بھیج دی ہے اس سے پہلے؟ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، اس کتاب کے اندر انہوں نے دلیل پڑھ کر سن کر کوئی مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے ہوئے ہوں؟ ان کے پاس ہے کوئی دلیل؟ بندہ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کا دلیل پیش کر لیتا، تو دلیل تو کتاب کی روشنی میں نے جو بات کی ہوئی ہے، میں جو دعویٰ کر چکا ہوں کہ میں معبودی برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس پر دلائل قائم کر چکا ہوں، اور ہر کتاب کے اندر دلائل قائم کر چکا ہوں، اور قرآن تمہارے سامنے ہے۔ بتاؤ تم کو ان کے پاس ہماری طرف سے پہلے کوئی کتاب آئی ہوئی ہے جس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، ان کو سمجھایا گیا اس کے اندر؟ اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی کتاب نہیں، ہماری طرف سے ان کو کوئی پیغام اس کے بارے میں نہیں آیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ حقیقت میں یہ کہتے ہیں ہم جو ان تمام معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس صرف یہی ایک ہی بات ہے کہ جی ہم نے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہوا ہے، یہی ہمارا مشغل راہ، یہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر پایا ہوا ہے۔ آج بھی دنیا کا انسان اور جی بس ہماری برادری کا یہ نظام ہے، ہم کیا کریں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہی چل پڑا ہے، ہم نہیں کریں گے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے حالات کیا چلتے رہتے ہیں، کون کون سے رواج ہم پورا کرتے ہیں، اللہ معاف کر لے۔ مسجد کے اندر قرآن کا حال دیکھ لے، وہ ضعیف قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں، اندازہ یہ ہوتا ہے کسی نے اٹھا کے پڑھے بھی نہیں ہیں۔ کبھی گھر کے اندر جے نماز کو دیکھیں اور ضعیف جے نماز کی پرانے زمانے کی پڑی ہوئی، اور جب دنیا کی چیزوں کا حال دیکھا جائے اس پر کتنے خرچے کیے جاتے ہیں۔ غریب اور کمزور انسان جو معاشرے کے اندر اپنے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پیدا کرتا ہے، اس کے گھر میں بھی شادی ہو تو بارات کے لیے کیا کیا انتظامات کرتے رہتے ہیں، گاڑیاں سجاتے رہتے ہیں، لوگوں سے قرض لے کر یہ نظام چلاتے ہیں، کیوں جی ہماری ناک کٹ جائے گی۔ مہندی کا نظام چلائیں گے، کیوں جی ہماری ناک کٹ جائے گی۔ کیا کرے جی؟ اب وہ جو
کہ بس یہ ہمارے بڑوں سے یہ بات چلی آ رہی تھی، ہم مجبور ہیں خاندان سے، ہم مجبور ہیں اپنے برادری سے۔ اب وہ لوگ بھی اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر خود حقیقتی حال معلوم نہیں کر چکے۔ مسلمان کو اللہ نے پیارا نمونہ دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم اتنے اپنی زندگی کو برباد کر چکے دنیا والوں کو دیکھ کر، رواجوں کو پورا کرتے ہوئے، رسومات کو پورا کرتے ہوئے، سنت زندگی کو چھوڑ چکے، اپنی دنیا بھی برباد کر چکے اور آخرت بھی برباد کر چکے۔ ٹینشن پریشانی کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے نا آشنا، صحابہ کی زندگی سے نا آشنا، جن کو معیار حق اللہ نے بنایا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں اور جی ہمارے پاس اور کوئی بات نہیں سوائے یہ کہ ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے پایا وہ ان بتوں کی عبادت میں لگے رہتے تھے، لات اور عزیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے، اب انہیں کی قسمیں کھاتے رہتے تھے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر راہ پانے والے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اے میرے پیغمبر جیسے آپ کو ہم نے دنیا کے اندر بھیجا، آپ سے پہلے آپ کے بھائی انبیاء علیہ السلام کے ہم نے دنیا کے اندر بعثت فرما دی، اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو یہی بات سمجھا دی کہ معبودی برحق ایک اللہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس پر دلائل قائم کیے ہوئے، لیکن ہر معاشرے کا آسودہ حال طبقہ، پیسے والا، مال والا، وجاہت والا، وہ کیا کہتے رہے جواب میں؟ الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امت وانا على آثارهم مقتدون۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس عمل پہ پایا اور جس طریقے پر پایا، تم ہمیں اس سے ہٹانا چاہتے ہو؟ نہیں، ہم نے آباء و اجداد کو جس طریقے پر پایا، ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ اب آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ہم کیسے ان تمام معبودوں کو چھوڑ لیں، حالانکہ خود بھی کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، یہ تمہیں کوئی نفع دینے والے ہیں، یہ تمہیں کوئی فائدہ دینے والے ہیں، تم سے کوئی پریشانی کو دور کرنے والے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ سارے سمجھ رہے ہیں واقعی بات تو یہی ہے۔ اپنے سامنے سے اور تو کیا، ایک مکی آ کے ان کے سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اٹھا کے لے جا رہے، اس مکی کو دفع نہیں کر سکتے۔ تمہارے اوپر اتنے بڑے مصائب اور حالات آئے، ان کو کیسے دفع کر لے؟ انہوں نے کائنات کے نظام میں بنایا کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے رہتے ہو؟ اللہ نے تو زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے، تمہارے آباء و اجداد کی تخلیق کی ہے۔ بتاؤ تو صحیح نا، تمہارے ان معبود نے اس کائنات کے نظام میں کون سی چیز بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بس ان کے پاس ایک ہی، تو ان کے پاس بھی ایسے ہی ایک ہی بات تھی۔ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اور بھائی تم نے اپنے آباء و اجداد کو جس طریقے پر پایا، میں اس سے زیادہ ہدایت والا طریقہ تمہیں بتلا دوں، میں اپنے ساتھ اللہ کی طرف سے لے کر آؤں جو دلائل کی بنیاد پر مبنی ایک پیغام ہے، کیا تم پھر بھی نہیں مانو گے؟ تو جواب میں کہنے لگے قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، نہیں بس ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، ہم سننے کے تیار نہیں، جیسا ہمارا آج کا معاشرہ، ہم سنتے نہیں کسی اور کو، یہ کیا کہہ رہے، نہیں بس یہ ہماری بات سے ہٹ کر بھائی یہ کسی اور کا بندہ ہے، ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ان کو نہ سن لیا کرو۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جواب میں صاف فرمایا کہ تم جو کچھ لے کر آئے ہو، تمہاری جو بعثت کی گئی ہے، تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہو، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ انکار کے در پہ رہے اور ڈٹے رہے اپنے انکار پر، اللہ کی وحدانیت کا منکر اور اللہ کے رسول کی رسالت کے منکر اور آخرت کے منکر، انجام کار اللہ فرماتے فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھیں کیسے انجام رہا جھٹلانے والوں کا۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، وہ کیسے اللہ پاک نے ان پر عذاب لے، کسی کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، کسی کو اللہ نے ہوا کے ساتھ
کسی پر ایک چیخ اور کسی کو اللہ پاک نے آسمان سے آگ برسا کے تباہ و برباد کر دیا۔ کیسے اللہ پاک نے ان کو تباہ کیا؟ تو یاد رکھو اے لوگو، اگر تم میرے پیغمبر میرے محبوب کا انکار کرو گے اور میری وحدانیت کا انکار کرو گے، جیسے انجام ان کا رہا ویسے انجام تمہارا بھی ہوگا۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے دے رکھی ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقہ پر پایا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا پیغمبر، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر اس بستی کے آسودہ حال لوگوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، یقین ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور یقین ہم ان کے نقش قدم پر اقتداء کیے ہوئے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، فرمایا کیا میں تمہارے پاس لے کر آؤں زیادہ ہدایت دینے والے یا زیادہ راستہ اچھا راستہ بتلانے والے اس چیز سے بڑھ کر جس پر تم لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، کہا انہوں نے کہ یقیناً ہم اس چیز کو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے تم بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے انتقام لیا بدلہ لیا ان سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے انجام رہا جھٹلانے والوں کا۔ صدق اللہ۔